أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. سورہ اعراف کی یہ چند آیتیں ہیں. یہ آیتیں اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کی کچھ آیتیں جہاں جنت اور جہنم کا تذکرہ چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں جنتیوں کا تذکرہ فرمایا اور جنتیوں کی دو صفات بیان فرمائی. چنانچہ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے وہ لوگ جنتی ہے. اور بیچ میں یہ بھی ہے لا نکلف نفسا الا وسعها کہ ہم کسی بھی بندے کو اس کی گنجائش، اس کی طاقت اور اس کی حیثیت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے ہیں. یعنی اللہ احکام بندوں پر اتنے ہی دیتا ہے جتنا کہ بندہ برداشت کر سکتا ہے. جتنے بھی احکام اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں اس میں ایک حکم ایسا کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ ایسا حکم ہے جس میں میرے لیے مشقت ہے. ایمان خوش نہیں لگتا، کہا سب کے اوپر ضروری ہے. نماز کچھ نہیں لگتا، سب کے اوپر ضروری ہے. مال مشکل کام ہے تو زکوٰۃ سب پر فرض نہیں. پہلے اچھے قاعدے سے کماؤ. کیا کرو؟ پہلے خوب کماؤ، نصاب کو پہنچ جائے. سونا چاندی ہو یا نقد مال ہو یا مال تجارت ہو، تمہارے پاس آنے کے بعد 1 سال تک جمع رہا. آنے کے بعد میں 1 سال تک اس کا ٹرن اوور چلتا رہا، کبھی کم کبھی زیادہ، لیکن پورے سال مال تمہارے پاس رہا. کہا اب 2.5% نکالو. کتنا؟ اس میں سے بھی صرف 2.5% نکالو. روزے پورے سال نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہا کہ 1 مہینے کے تو روزے رکھ سکتے ہیں، اس لیے روزے رکھو. اور جو احکام ہیں اس میں معذوروں کے لیے، مجبوروں کے لیے الگ گنجائش دے رکھیے، ان کی احکام الگ ہیں. نماز میں کھڑے ہو کر نہیں، بیٹھ کر پڑھیے. روزے نہیں رکھ سکتے تو ابھی نہیں رکھ سکتے، سردیوں میں رکھ لیں. کوئی ایسا مرض ہے، اور اگر دائمی مرض ہے، رکھ ہی نہیں سکتا ہے، تو کہا کہ وہ فدیہ ادا کرے. تو اللہ نے، اور حج سب سے مشکل کام ہے، سب سے کٹھن کام ہے، سب سے مشقت والا کام ہے. مال بھی خرچ ہوتا ہے، جان بھی لگتی ہے، پیسہ بھی جاتا ہے، وقت بھی جاتا ہے. کہا سب کے اوپر حج فرض نہیں ہے، سب کے اوپر حج فرض نہیں ہے. ہاں، جس کے پاس مکہ آنے جانے کا خرچ موجود ہے اور یہاں جن بچوں کو چھوڑ کر جائے گا ان کا بھی خرچ اتنے دن کا موجود ہے، کہا اب یہ آدمی حج کے لیے جائے.
یہ آدمی کیا کرے؟ اب حج کے لیے جائے۔ تو اللہ نے کے جو احکامات ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ ہمارے اوپر زبردستی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تھوپ دیے گئے ہیں اور ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا جو لوگ ان کو لے لیتے ہیں اولئک اصحاب الجنہ، وہ کیسے لوگ ہیں؟ جنتی ہے۔ اب بتائیے جنت میں سے ہم میں سے کون نہیں جانا چاہتا ہے؟ ارے ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے نا جنت میں جانے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں، دو صفتیں ایسی بیان کی کہ ہم جنت میں داخل ہونے سے پہلے جنتیوں کے ساتھ یہ کام کریں گے۔ سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم ان کے دلوں سے، جنتیوں کے دلوں سے، اے بیٹا حساب کتاب سے لگا لو یار، زیادہ ہی مہنگی ہو جائے گی، ہم ان کے دلوں سے کینہ نکال دیں گے۔ یعنی جنت میں داخل ہونے سے پہلے جنتیوں کی کیا کی جائے گی بھائی؟ سروسنگ کی جائے گی قاعدے سے، اور کاربیٹر میں جتنا بھی کچرا جمع ہوا ہے اس کی خطرناک انداز میں ایسی سروسنگ کی جائے گی کہ ایک دم صاف شفاف نیو برانڈ شو روم کنڈیشن میں آدمی کا دل کر دیا جائے گا۔ ہاں، اب وہ کیسے کیا جائے گا؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی لوگ پل صراط پہ سے پار ہوں گے، جنتی جب پل صراط پار کریں گے تو پل صراط پار کرنے کے بعد میں ایک پل آئے گا، یہ ایک جگہ آئے گی، ایک بیریئر آئے گا، ایک کیا آئے گا؟ بیریئر آئے گا، بائی پاس آئے گا، وہ وہاں پر سارے لوگوں کو روکا جائے گا، سارے لوگوں کو کیا کیا جائے گا؟ روکا جائے گا، اور ان کے دل وہاں جس کو جس سے لین دین کرنا ہے وہ سب وہیں پر کیا جائے گا، جس سے لین دین کرنا ہے وہ سب وہیں پر کیا جائے گا۔ اچھا یہ سب کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ بھی سمجھ لیں، کیونکہ کچھ لوگ کیسے ہوں گے؟ ارے جن کے آن لائن ٹکٹ بک ہوں گے تو وہ تو ڈائریکٹ نکل جائیں گے۔ انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، جنہوں نے پہلے سے ہی یہیں سے سارے کام یہاں پہلے ہی کر رکھے ہیں، جن کو معلوم تھا کہ کیا کیا لگتا ہے، وہ سارا کام انہوں نے گھر بیٹھے کر لیا۔ اور بھائی غریب آدمی جب سفر کرتا ہے تو وہ ٹکٹ کہاں سے خریدتا ہے؟ کھڑکی پہ سے۔ اب وہ کھڑکی پہ بھی ٹکٹ خریدے گا تو لائن میں لگو، اگر کوئی پولیس والا آ جائے اس کے ڈنڈا دے کے سیدھا کھڑا رہے تو سیدھے کھڑے رہو، اگر اور کورونا اگر چل رہا ہو تو 6 فٹ دوری پر کھڑے رہو، اور وہ ایک مستقل میٹر۔ تو یہ سب، لیکن جو لوگ گھر پہ ہی سارے ٹکٹ بک کر لیتے ہیں، گھر پہ ہی سارے کام کر لیتے ہیں، یا بہت زیادہ وی آئی پی ہوتے ہیں، بہت زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ بادشاہ ہے اپنے وقت کا، یا اپنے ملک کا کوئی بڑا آدمی ہے، یا کوئی بہت ہی بڑا مالدار سرمایہ دار آدمی ہے، یا پھر جہاں سفر کر رہا ہے وہاں کی گورنمنٹ سے وہیں کی گورنمنٹ کا گیسٹ بن کر جا رہا ہے، مہمان بن کر جا رہا ہے، تو اس کو تو باقاعدہ کہیں میں لے جایا جاتا ہے بھائی، سیکورٹی میں لیا جاتا ہے۔ تو ایسے اللہ کے ایسے بھی تو کچھ بندے ہوں گے جن کا جنت میں ایسے داخلہ ہوگا۔ ارے جنت میں اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی تو ہوں گے جن کا جنت میں داخلہ اس انداز پر باقاعدہ سیکورٹی میں لے جایا جائے گا، اور سارے فرشتوں کو پتا ہوگا کہ یہ وی آئی پی لوگ آ رہے ہیں بھائی، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ نہ پوچھ تاچھ ہوگی، نہ ویزا جانچ کیا جائے گا، نہ ٹکٹ دیکھا جائے گا، نہ ہی ان کو روکا جائے گا کہ رکو ابھی ذرا تھوڑی سروسنگ کرنے دو، کچھ نہیں، ڈائریکٹ۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جن کے دنیا میں کچھ مسائل رہ گئے اور جیسا کام کرنا چاہیے ویسا کام نہیں کر پائے۔ ہاں مومن تھے، ایمان تھا، لیکن دل میں کچھ کدورتیں تھی، تو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وہاں اب کیسے ختم کرے گا؟ لین دین جو برابری ہوگی وہ کہیں سے ہوگی؟ پیسے ویسے تو وہاں چلیں گے نہیں،
نوٹ بھی نہیں چلیں گے. بھول جاؤ کہ وہاں گاندھی جی نظر آئیں گے, وہ تو اپوزٹ پارٹی میں ہی نظر آئیں گے. تو اب کیا بلایا جائے گا, چلو بھائی لاؤ. کیا کیا ان کے ساتھ, یہ کیا, ٹھیک ہے, ان کے نیکیوں میں سے اتنے ان کو دے دو, وہاں تو یہی نیکیاں چلے گی. اب اگر خدا نخواستہ کسی کا قرض کچھ زیادہ ہی نکل گیا, جو پونجی تھی وہ بھی ختم ہو گئی, اب الٹا اگلے کا بوجھ لاد دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس, تمہیں پتا ہے مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, جس کے پاس من لیس لہ دینار ولا درہم, جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ, وہ مفلس. وہ غریب تو اسی کو بولتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں, مفلس وہ نہیں ہے, مفلس تو وہ آدمی ہے جو بہت ساری نمازیں, بہت سارے روزے, بہت سارے حج, بہت ساری زکوٰۃ اور زکوٰۃ کی لمبی لمبی بڑی بڑی رسیدیں اور بہت بڑے بڑے سجدے سب کچھ لے کر آئے گا, لیکن ولیکن ضرب ھذا وشتم ھذا واکل مال ھذا, اس کو گالی دی تھی, اس کو مارا تھا, اس کا مال چرایا تھا, اس کا مال ہڑپ لیا تھا, اس کے ساتھ ظلم کیا تھا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اس کی نیکیاں ان کے جو صاحب حق ہیں ان کو دے دی جائے گی, اور اگر دینے کے بعد میں صاحب حق بچ گئے اور قرض ابھی برابر نہیں ہوا تو پھر ان کے گناہ کا بوجھ اس پر لاد دیا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ جو دلوں کی صفائی ہوگی وہ ایک خاص قسم کا جنتی شراب ہوگا, وہ پلا دیا جائے گا جنتیوں کو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے ساری بیماریوں کو دل کی کیا کر دے گا, ختم کر دے گا. یعنی جنتی ایک دوسرے کو دیکھ کر حسد نہیں کریں گے, وہاں بھی درجے الگ الگ ہوں گے, وہاں بھی کوئی جنرل ہوں گے, کوئی سلیپر ہوں گے, کوئی تھرڈ اے سی والے ہوں گے, کوئی سیکنڈ اے سی والے ہوں گے, کوئی فرسٹ اے سی والے ہوں گے, کوئی فلائٹ والے ہوں گے, الگ الگ درجات ہیں وہ تو ایسی جنت کے بھی درجات ہوں گے, کوئی چھوٹی جنت والے, کوئی بڑی جنت والے, کوئی بنگلے والے. یہ بنگلے تو سب کو ملیں گے وہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائیاں لاد کر کے اس کے اوپر کر دے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ ایک خاص قسم کا شراب جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, اللہ ان کو پاکیزہ شراب پلائے گا. وہ ایک خاص قسم کا شربت ہوگا جنتی کو پلایا جائے گا, اس کا دل کیا ہو جائے گا, بالکل صاف شفاف ہو جائے گا. اب چھوٹے بڑے کو دیکھ کر کے وہ جلیں گے نہیں, ایک دوسرے کو دیکھ کر حسد نہیں کریں گے, ایک دوسرے کو دیکھ کر تکلیف نہیں ہوگی. ایک صفت تو جنتیوں کی یہ بتائی. اور تجری من تحتہم الانہار, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو جنت کے ادنا درجے کا حال بتاؤں؟ بخاری مسلم کی روایت, میں تم کو جنتی کے ادنا درجے کا جو جنتی ہے اس کا حال بتاؤں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ اس حال میں ہوگا کہ جب اللہ کے پاس آئے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ بتا اگر تجھے اتنا دے دیا جائے جتنا کہ بادشاہوں کو دے دیا جاتا ہے تو اس سے خوش ہو جائے گا؟ وہ کہے گا اللہ میں تو خوش ہو جاؤں گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہیں گے, ایک مرتبہ کہیں گے دنیا کے برابر, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ, 4 مرتبہ, 5 مرتبہ کہیں گے, تو وہ کہے گا کہ اللہ بس 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 میں تو خوش ہو گیا, اتنے میں کیا ہو گیا, خوش ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ تو ٹھیک ہی, اس دنیا کی 10 گنا بڑی جنت, یعنی جتنی بڑی دنیا ہے اس سے 10 گنا جو ہے بڑی جنت تیرے لیے
طے کر دی گئی۔ ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم کو اس جنتی کا حال بتاؤں، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے، میں تم کو ایسی جنتی کا حال بتاؤں جو گھٹنوں کے بل چل کر آئے گا، جو کہاں سے کیسے آئے گا، یعنی جہنم میں جب اس کو نکالا جائے گا تو کیسا گھٹنوں کے بل چل کر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے پوچھیں گے اگر تجھے اتنی بڑی جنت دے دی جائے تو تو اس سے خوش ہو جائے گا؟ اللہ اس سے کہے گا کہ جا جنت میں چلے جاؤ اور اتنی اتنی تیری ہے، تو وہ کہے گا یا اللہ کیوں مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ؟ ہاں حدیث کے الفاظ اتستہزئ بی، یا اللہ تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، وانت رب العالمین، آپ تو رب العالمین ہیں۔ جیسے ہم اپنے محاورے میں کسی کو کوئی اگر یہ کہے ارے یار یہ پلاٹ تو رکھ لے بس، تو کیا کہتا ارے صاحب کیوں غریبوں کی مذاق اڑا رہے ہو یار، تم بڑے آدمی ہو تو اس کا مطلب تھوڑی غریبوں کی مذاق اڑاؤ گے، یہی کہتے ہیں نا۔ تو وہ جنتی کہے گا اللہ تعالیٰ سے، وہ ایسا نہیں کہے گا، وہ کہے گا اتستہزئ بی، اے اللہ تم میرا مذاق اڑا رہا ہے، وانت رب العالمین، جبکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں مذاق نہیں، یہ صحیح ہے اور یہ ساری کی ساری جنت تیری ہے، اور وہ ساری کی ساری جنت اس کو دے دی جائے گی۔ یہ آخری جنتی ہوگا جس کو جہنم میں سے نکالا جائے گا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم ان کے دلوں کو بالکل صاف کر دیں گے۔ ایک بات یہ پتہ چلی کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو دلوں سے کینے کی بیماری کیا کر لیں بھائی، یہیں پر ختم کر لیں، یہیں پر ختم کر لیں۔ اور دوسری چیز، جنتی کو جب جنت مل جائے گی تو وہ کیا کہیں گے اس پر؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تمام تعریفیں ہمارے اللہ ہی کے لیے ہے جس نے یہاں آنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائی، یا اس چیز کی جنت کے مستحق بننے کی ہم کو ہدایت عطا فرمائی۔ ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم خود سے ہدایت حاصل کر لیتے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر ہم کو اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، اگر ہم پر اللہ فضل نہ فرماتا تو ہم کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ معلوم ہوا کہ جب بندے کو دنیا میں کوئی نعمت حاصل ہو، جب بندے کو دنیا میں کوئی نعمت حاصل ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کی نسبت کس کی طرف کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرے۔ وہ کہیں گے جنتی لوگ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے پاس ہمارے پروردگار کے پیغامبر، ہمارے پروردگار کے فرشتادے، ہمارے پیغمبر کے پیغام، ہمارے پروردگار کے پیغام لانے والے انبیاء، چاہے انبیاء کی شکل میں ہو یا پھر انبیاء کے واسطے سے، انبیاء کے واسطے سے صحابہ، یا واسطہ در واسطہ انبیاء کے وارثین ہو، جس نے جو بھی سارے کے سارے اس میں شامل ہو گئے کہ ہمارے پاس اللہ کا پیغام لانے والے آئے، اور لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وہ انہوں نے ہمارے سامنے حق بات بیان کی، ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ ہم نے دنیا میں یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا دنیاوی فائدہ ہے یا نہیں ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ دنیاوی اعتبار سے یہ عزت کی چیز ہے یا نہیں ہے، ہم نے جو صرف اتنا دیکھا کہ یہ ہمارے رب کا فرمان ہے، یہ رسول کا فرمان ہے، یہ پیغمبر کا فرمان ہے، یہ کتاب کا فرمان ہے، بس ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے وَنُودُوا، ان کو آواز لگائی جائے گی، کیا آواز لگائی جائے گی؟ ان تلکم الجنہ اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ جنت ہے جس کا تم کو وارث بنا دیا گیا، اس کی رجسٹری تمہارے نام کر دی گئی، تمہارے نام کا نامنترن کر دیا گیا، اب اس کے اوپر کوئی دوسرے کا قبضہ نہیں ہو سکتا، یہ تمہارے نام کے پلاٹ، یہ تمہارے نام کے باغیچے، یہ تمہارے نام کے محلات، یہ سب یہ کیوں ہے؟ بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ تم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا کرتے تھے۔ ہم اور آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے تو کر رہے ہیں کہ ہمارا رب خوش ہو جائے،
یاد رکھیں میرے بھائی، ہم محنت کر رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک، ہم جو ہے عبادت کرتے ہیں، تراویح ہوتی ہیں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہم تراویح پڑھتے ہیں، درس قرآن سنتے ہیں، تفسیر سنتے ہیں۔ کیوں سنتے ہیں؟ اسی لیے تو سنتے ہیں کہ اللہ ہمارا خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر ہمارے عمل میں ہم عمل کر رہے ہیں اور ہمارے دل اگر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، ہم عمل کر رہے ہیں لیکن ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کینہ بسا ہوا ہے، تو پھر ہمارا یہ عمل جنت میں لے جانے کے قابل نہیں بنے گا۔ پھر روکا جائے گا، پھر روکا جائے گا۔ کائیں کے لیے؟ سروسنگ کرنے کے لیے۔ پھر روکا جائے گا کیونکہ جنت میں جانے سے پہلے جانچ ہوگی۔ جنت میں جانے سے پہلے کیا ہوگی؟ چیک ہوگا۔ اگر چیک بالکل رپورٹ نیگیٹو آئی تو ہی جنت میں بھیجا جائے گا، اور اگر پازیٹیو آ گئی کہ دل میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بھرا ہوا ہے، کہا اس کو کوارنٹائن کرو چلو، اب وہ کوارنٹائن کے لیے کہاں بھیجا جائے گا؟ وہاں جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت اقدس حکیم الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا مقولہ ایک جگہ پڑھنے میں آیا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ گناہ کرو کوئی ممانعت نہیں ہے، گناہ کرو کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن جتنی جہنم کی آگ برداشت کر سکتے ہو اتنا کرو۔ مجھے بتائیے، ایک گرم پیالہ ہم نہیں پکڑ سکتے، گرم پیالہ۔ عورتیں گھروں میں روٹیاں بناتی ہیں، اور روٹیاں بناتے بناتے جب روٹی پھول جاتی ہے تو اس میں کہیں سے ایک سوراخ ہو جاتا ہے اور اس کی خطرناک بھاپ نکلتی ہے۔ وہ بھاپ اگر ہاتھ پر لگ جائے تو وہاں چھالا ہو جاتا ہے۔ وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے، ہم برداشت کر پائیں گے؟ دنیاوی آنکھ ہم نہیں برداشت کر پاتے ہیں تو جہنم کا عذاب ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگنا چاہیے، اور جنت کی طلب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالکل کرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے روایات میں رمضان المبارک میں خاص طور پر رمضان المبارک میں دعا مانگی جاتی ہیں۔ 4 دعائیں ہیں، ایک تو توحید کی، ایک استغفار کی، ایک جنت کا سوال، اور ایک جہنم سے پناہ۔ یہ 4 دعاؤں کا اہتمام کرے، بہت آسان ہے، سب یاد کر لے، بہت چھوٹی سی ہے۔ لا الہ الا اللہ سب کو یاد ہے، نستغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، ہماری توحید آ گئی، اے اللہ ہم تیرے سوا کسی کو رب نہیں مانتے۔ نستغفر اللہ، اے اللہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں تجھ سے بھیک مانگتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ نسألک الجنہ، اے اللہ ہم آپ سے جنت کی بھیک مانگتے ہیں، جنت کا سوال کرتے ہیں، ہم آپ سے جنت کی بھیک مانگتے ہیں، آپ جنت میں ہمیں بھیک عطا کر دیجئے۔ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اور اے اللہ ہم جہنم سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ کا فضل نہیں ہوگا تو نہ ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی جنت میں اللہ کے فضل کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا ولا انت یا رسول اللہ، حضرت آپ بھی نہیں جائیں گے؟ اگر اللہ کا فضل نہیں ہوا تو آپ بھی نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ولا انا، میں بھی نہیں جا سکتا۔ بتائیے، آپ نے فرمایا ولا انا، اگر میرے رب کا فضل نہ ہو تو میں بھی نہیں جا سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے گا، اللہ مجھے اپنی رحمت خاصہ عطا فرمائے گا،
لیکن اگر میرا رب مجھ پر فضل نہ کرے، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کا فضل آپ پر نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا، لیکن کیا فرمایا، اگر اس کا فضل نہ ہو تو میں محمد رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ مہینہ اسی کام کے لیے ہے، جہنم سے جتنی زیادہ دور جا سکتے ہیں چلے جائیں، اور جنت کے جتنے زیادہ قریب جا سکتے ہیں چلے جائیں۔ یہ موقع ہے، یہ سیزن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ صحیح معنی میں ہم سب کو مسلمان بنائے اور صحیح معنی میں ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔